تو ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ حضور نبی پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعے والے دن 200 مرتبہ درود پاک مجھ پر پڑھا، اللہ رب العزت اس بندے کے 200 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ، ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش نہ رہیں، بلکہ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان کانوں کے ساتھ سنتے رہیں اور زبان کے ساتھ اپنے محبوب آقا کی ذات محمد السلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ آج کا ہمارا خوبصورت گفتگو کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے عاجزی کی فضیلت اور ظلم کی مذمت۔ ظلم کرنا، ظالم لوگوں کا، مخلوق خدا کو تکلیف دینا، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھ گنہگار کو حق اور سچ بولنا نصیب فرمائے، بعد ازاں حق سچ بول کر، سن کر، عمل کر کے اپنی دنیا دین آخرت کو بہتر بنانا نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات مقدسہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے، مخلوق خدا سے محبت کرنے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے کے بارے میں موٹیویٹ کرتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، انسان زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین کے سینے کو نہیں چیر پھاڑ سکتا، جتنا تو پاورفل طاقتور ہو، زمین کے گہرائیوں تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت و عظمت سے نوازا ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ تمہیں عزت و عظمت اور طاقت دی ہے، اب اس طاقت کا استعمال غلط نہیں کرنا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہیں چلنا۔ بندہ خدا کا وہ ہوگا جو سر کو، گردن کو جھکا کے چلے گا، مخلوق خدا کو اللہ کی مخلوق سمجھے گا، کبھی کسی کو نیچا نہیں دکھائے گا، کبھی کسی کو تحقیر، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی نشانی بتائی ہے۔ وہ بندوں کی نشانی کیا ہے؟ ذرا سنیے قرآن کی زبانی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے تو وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، کوئی ظلم نہیں کرتے، تکبر و غرور اور فخر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں۔ فرمایا علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ،
اور جب جاہلوں سے خطاب کرتے ہیں، جب ان پڑھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو قالوا سلاما کہتے ہیں تانوں سب سلام ہو، تانوں سب سلام ہو، تسی ٹھیک ہو اپنی جگہ۔ مطلب کیا؟ لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، کسی سے زبان درازی نہیں کرتے، بلکہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت کی مخلوق جو ہے اللہ کو بڑی پیاری ہے، اور خالق کائنات نے کسی مومن کے لیے جائز نہیں قرار دیا کہ وہ کسی دوسرے پر کسی بھی حوالے سے ظلم کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت 4 بندوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں سے؟ 4 لوگوں سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، اور جن سے دشمنی رکھتا ہے پھر ان پر رحمت فرماتا نہیں، ان پر رحمت نہیں فرماتا۔ فرمایا پہلا، جھوٹی قسمیں کھانے والا بیوپاری، جو ٹریڈر ہوتے ہیں نا، تجارت کرنے والے، سودا بیچنے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والا، سودا بیچنے والا، تکبر اور غرور کرنے والا آدمی، بوڑھا زناکار، بڑھاپے کی عمر میں بدکاری کا مرتکب شخص، اور چوتھا ظلم کرنے والا حکمران، ظلم کرنے والا حکمران۔ یہ 4 چیزیں، 4 لوگ، ظلم کرنے والا حکمران، بوڑھا بدکار، غرور و تکبر کرنے والا، اور چوتھا جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا۔ یہ 4 لوگ ہیں، اللہ ان سے دشمنی رکھتا ہے، ان پر رحمت نہیں فرماتا، اور جن پر رحمت نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ ان کو پھر عذاب میں ضرور مبتلا کرے گا۔ اب جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچتے ہیں کچھ لوگ، تو اب سچ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق کان مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سچا تاجر، سچ بولنے والا، سچ کے ساتھ تیار کرنے والا، سچ کے ساتھ سودا بیچنے والا۔ فرمایا اگر تم قسم اٹھاؤ تمہارا سودا بک جائے گا، لیکن اس سودے کے اندر سے برکت کو اٹھا دیا جائے گا۔ سودا تو تم بیچ لو گے، چیز تمہاری سیل ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر برکت بھی اٹھا دی جائے گی، برکت اس سے ختم کر دی جائے گی۔ اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ چیز بیچیں تو سچ بتائیں، اگر کوئی اس میں فالٹ ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی کمی ہے، کوئی بات ایسی ہے تو اگلے جو کسٹمر ہے، خریدار ہے، اس کو بتا دیں کہ اس میں کوئی فلاں کمی ہے، فلاں خامی ہے، اس کو بتا دینا چاہیے۔ فرمایا غرور و تکبر کرنے والا، کسی بھی چیز پر غرور کرنے والا، چاہے وہ عبادت کا غرور ہے، علم کا غرور ہے، حسن و دولت کا۔ پچھلا گزشتہ پورا جمعہ غرور و تکبر کی مذمت میں میں نے گزارش کر دیا تھا کہ غرور و تکبر پورا 35-40 منٹ کا خطاب۔ تو فرمایا بوڑھا زناکار، بوڑھا بندہ ہو اور وہ بدکاری نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے ایسا شخص، اور ظلم کرنے والا حکمران یہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہٹ گیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے پرے کر دیا، دور فرما دیا، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو عہدہ دیا اور اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مخلوق کے خدا پہ ناجائز ظلم کر رہا ہے۔ آگے سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامت امام جائر۔ فرمایا پتہ ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ اشد الناس عذابا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس حکمران کو ہوگا جو ظلم کر رہا ہوگا، اس بادشاہ کو ہوگا، اس وقت کے حکمران کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا جو مخلوق کے خدا پہ ناجائز ظلم کر رہا ہوگا۔ وہ ظلم چاہے مہنگائی کی صورت میں ہو، وہ ظلم چاہے کرپشن کی صورت میں ہو، وہ ظلم چاہے مخلوق کے خدا سے ان کے مال دولت چھیننے یا کسی بھی حوالے
رہو. ظلم ہوتا ہے اگر کوئی حکمران ظالم ہے, اگر کوئی حکمران, کوئی بادشاہ, کوئی وقت کا جو ہے وزیر اعظم, کسی منصب پہ بیٹھا شخص مخلوق کے اپنا کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے. فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس ظالم حکمران کو ہوگا جو مخلوق خدا کے ظلم کرتا رہا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرت سیدنا ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے قریب بیٹھنے والا وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ نے حکومت دی اور وہ عدل و انصاف کرتا رہا, ظلم نہ کرتا رہا. ہاں جی, نمازاں روزے سجدہ کے پیچھے رہ گئے. فرمایا جس کو اللہ نے حکمران بنایا اس نے ظلم نہیں کیا بلکہ جسٹس اینڈ پیس, امن اور عدل انصاف سے کام لیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نیڑے, سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں حکومت کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا, لوگوں کے ساتھ محبت اور جو ہے امن کے ساتھ رہا, ظلم نہ کیا, ظلم کے خلاف رہا, عدل و انصاف کرتا رہا. ایسا حکمران قیامت والے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. ہمارے وقت کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ظلم ہے, اس کی اپوزٹ ضد جو ہے وہ عدل و انصاف ہے. اگر عدل و انصاف ہے تو قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا, اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا وہ بندہ جس کو حکومت ملی اور اس نے عدل و انصاف کے ساتھ کام کیا. اور فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ, سب سے سخت ترین عذاب اس حکمران کو ہوگا جس نے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف نہ کیا ہوگا. آگے فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے, ذرا سنیے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ہریرہ عدل ساعۃ افضل من عبادت 60 سنہ قیام لیلها وصیام نہارها. اے ابو ہریرہ ایک لمحے کے لیے عدل انصاف کرنا, ایک گھڑی عدل انصاف کے ساتھ رہنا. فرمایا افضل من عبادت 60 سنہ, 60 سالہ نفلی روزوں اور پوری رات نفل نمازوں کی عبادتوں سے بہتر ہے ایک لمحے کے لیے عدل انصاف کر لینا. کتنا جی؟ ایک لمحے کے لیے عدل انصاف کرنا. اے ابو ہریرہ افضل من عبادت 60 سنہ قیام لیلها وصیام نہارها. ایک بندہ جڑا سارا دن نفلی روزے نال رہندا ہے, ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے, ایک بندہ نفلی روزے نہیں رکھتا, نفلی عبادت نہیں کرتا, لیکن ایک لمحے واسطے کسی بندے نے عدل انصاف کرتا ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے کو زیادہ جو ثواب دے گا اس بندے سے جس نے سارا دن 60 سال اور 60 جو ہے 60 سال عبادت کے ساتھ گزارے, دن رات روزے کے ساتھ اور نفل نماز کے ساتھ. اس سے زیادہ کہیں درجہ اس عبادت کا ہے جو بندے نے کسی کے ساتھ عدل انصاف کیا. اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنا بڑا ثواب ہے ایک لمحے کے لیے عدل انصاف کرنا, ایک گھڑی کا عدل و انصاف اور لوگوں سے محبت و شفقت. یہ 60 سالوں کی عبادت سے بھی درجے میں بڑھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے, امام بیہقی نے, یہاں تک تو لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے. حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا لوگوں اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی, تمہیں اس وقت اللہ سے ڈرنا ہوگا جب تمہارے اندر 5 چیزیں آ جائیں گی. فرمایا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پائی جائیں یا تم ان چیزوں کا زمانہ پاؤ. حضور کے صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کی بنے گا جب تم 5 چیزوں کے لیے تسی مبتلا ہو جاؤ گے. فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں میں مبتلا کرے. نمبر 1 فرمایا
جب کسی قوم میں فحاشی، عریانی اور ننگا پن عام ہو جائے اور لوگ اعلانیہ اس کا ارتکاب کریں گے، کھلے عام اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، تو نتیجہ اس کا یہ ملے گا کہ طاعون پھوٹ پڑے گا۔ طاعون کی بیماری، آج کل تو طاعون نہیں ہے، طاعون کی بیماری آج کل نہیں ہے، ریسنٹلی ایڈز کی ڈیزیز، ایڈز یہ بیماری، ایڈز ایک خاص قسم کا جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، ایڈز کی جراثیم کی بیماری جو ہے وہ آج کے زمانے میں، اس زمانے میں طاعون کی وبا ہوتی تھی، اور طاعون جہاں سے شروع ہوتا تھا شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ کر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا تھا۔ فرمایا تمہیں 5 چیزیں جب قوم کے اندر، جب سوسائٹی کے اندر، تمہاری نیشن کے اندر برائی اور فحاشی اور ننگا پن اور عریانی اتنی پھیل جائے گی کہ لوگ کھلے عام اس کا ارتکاب کریں گے۔ ذرا موبائل، انٹرنیٹ، کیبل، ٹی وی، فلم، ویڈیو، ٹک ٹاک، فیس بک، یہ ساری چیزیں ذرا دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ 1400 سال سے پہلے بتایا گیا میرے نبی کا وہ اویئرنس میسج ہے، آگاہی کا میسج ہے، پیغام تھا جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، لوگوں میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں، اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ وہ زمانہ تم لوگوں کو آئے کہ جب لوگوں میں فحاشی، عریانی، ننگا پن، بدکاری اور یہ تمام برائیاں کھلے عام پائی جائیں۔ اس کی موجودہ تازہ ترین صورتحال موبائل کی صورت میں، یہ سوشل میڈیا کی صورت میں، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ہم کھلم کھلا کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل، ہماری جنگ بلڈ جنریشن ہماری کیوں کس طرف جا رہی ہے؟ ذرا سوچئے گا، ہم کس تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے اس بات کا ہمیں آگاہ کر دیا تھا، جب عریانی قوم میں ننگا پن عام پھیل جائے گا، لوگ اعلانیہ اس کا ارتکاب کریں گے، تب طاعون جیسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی اور وبائیں پھیل جائیں گی جو تم سے پہلے لوگوں میں نہیں ہوں گی، ایسی بیماریاں۔ فرمایا اس کی تازہ مثال ہمارے اس زمانے میں ایڈز کی بیماری اور دیگر بھی بیماریاں ہیں۔ فرمایا جب قوم زکات روک لے گی تو آسمانوں سے بارش روک دی جائے گی، جب مستحق لوگ جو زکات جن پر لازم اور فرض ہے، توجہ ہے نا، جو نہیں دیں گے، فرمایا بارشوں کو روک لیا جائے گا، آسمان پانی نہیں برسائے گا جب مالدار لوگ زکات ادا نہیں کریں گے۔ فرمایا مال مویشی اور فصلیں تباہ ہوں گی، برباد ہوں گی جب لوگ زکات نہیں دیں گے تو بارش روک لی جائے گی۔ نمبر 3، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، ناپنے تولنے میں، سیلنگ پرچیزنگ میں، سوڈا بیچنے خریدنے میں جب لوگ کمی کرے گی تو قحط سالی اور مہنگائی کا شکار ہو جائیں گے۔ کتنی مہنگائی ہے؟ ہر بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر کوئی نہیں پریشان، کوئی اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو آپ کے دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ورنہ ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے۔ جس کی 1 لاکھ سیلری ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی 30,000 سیلری ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی 70,000 تنخواہ ہے، جس کی 5 لاکھ تنخواہ ہے، خدا کی عزت کی قسم دے کر رسول پہ بیٹھا ہوں، 5 لاکھ تنخواہ دینے والا بندہ بھی پریشان ہے آج کے زمانے میں، کیوں اس کی پوری نہیں ہوتی۔ جب ایکم کو 5 کو 10 کو اس کو سیلری ملتی ہے، 20 دنوں کے بعد اس کی جیب خالی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے۔ ہر بندے کے لیے صورتحال ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ تجارت کرنے والا کوئی بھی ہے، چاہے وہ جاب ہولڈر ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، جس قسم کا آپ بندہ کھول کے دیکھ لیں، جب آپ سے پوچھیں گے اس سے گزارا ہے جی بس چل رہا ہے جی بس کیڑی دل جائے بابا ہے، ہر بندے کی یہ صورتحال ہے۔ فرمایا جب ناپ تول میں کمی کریں گے، قحط سالی ہوگی، مہنگائی کا شکار ہوں گے۔ پاکستان کے حالات کا جائزہ لے لیں، ہاں جی، قومی خزانہ خالی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ جگاڑ ڈالنے چکر بچے، ہر بندہ جس کا جہاں پہ دار لگتا ہے، جس کا جہاں پہ مرضی جو ہے جگاڑ لگتا ہے وہ نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ، میں ہی کیوں نہ، میرا لگے گا میں بھی لگاؤں گا، کوئی نہیں خیر آن دے جیب چاند ہو گیا،
ہاں جی ہر بندے کی یہی کنڈیشن ہے، یہی صورتحال ہے میرے بھائیوں دوستوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے حالات ایسے ہو چکے۔ فرمایا جب قوم زکات نہیں دے گی، بارشیں روک دی جائیں گی، ناپتول میں کمی کرے گی تو مہنگائی کا شکار ہوں گے اور حکمرانوں کا جور و ستم اور ظلم و ستم تم پر عام کر دیا جائے گا۔ دیکھ لیں ہاں جی اب دشکا میں واقعہ ہوا، کراچی رینجر والوں نے شہری کو ٹکر ماری، بیچارہ نیچے گر گیا اور اس کی بوجھ درول کی، بیچارے کی بوجھ درول کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظالم حکمران ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ ہاں جی عدل انصاف کا نام اور نشان دھرتی سے مٹا کر رکھ دیا جائے گا، بادشاہ نام کی چیز نہیں ہوگی اور تمہیں مختلف قسم کی وبائیں اور یہ سموگ اور عجیب عجیب قسم کے تمہیں جو ہے وہ عذابات میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے اپنے گناہوں کا یہ ہمیں وہ مل رہا ہے۔ فرمایا جب لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، اپنے لاز، اپنے پرنسپل، اپنے قوانین اور اپنی دستور اور اپنے آئین جب ایڈ کریں گے، قرآن اور سنت کو پیچھے رکھ دیں گے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو تمہاری جائیدادیں، تمہاری پراپرٹیز چھین لیں گے اور تمہیں کنگال بنا دیں گے، ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ جی یہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے جہاں فرما دیا تھا جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے چیزیں، ہمارے پورے معاشرے کے اندر ہر بندہ چاہے وہ سیاسی ہے، نجی ہے، معاشی ہے، سماجی ہے، ثقافتی ہے، ہماری تمام قسم کا معاشرہ جس مرضی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں، جس مرضی شعبے میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ یہی حال ہے، ہر بندہ کرپشن کا شکار ہے، ہر بندہ پریشان حال ہے۔ فرمایا جب تم اللہ اس کے رسول کے قانون کو چھوڑو گے تو ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کیا جائے گا جو اپنی منمانی کے ساتھ فیصلے کریں گے، اپنی منمانی کے ساتھ قوانین اور آئین اور پرنسپل اور لاز اور اپنے قانون جو ہے وہ شامل کر کے ایڈ کر کے تمہارے پر مسلط کر دیں گے اور پھر تمہاری جائیدادیں چھین دیں گے۔ نمبر 5 پانچویں نمبر پہ فرمایا جب لوگ اپنے نبی کی سنت اور شریعت کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کر دے گا، تمہارے اندر نفاق اور انتشار پھیل جائے گا، تمہارے اندر نفرت کی ایک ہوا قائم کر دی جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، ایک دوسرے سے مخالفت کریں گے، کوئی کسی کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہر بندہ، ہر شخص چاہے وہ گلی کے اندر ہے، محلے کے اندر ہے، ٹاؤن کے اندر ہے، سوسائٹی کے اندر ہے، اپنی یونین کے اندر ہے، تحصیل کے اندر ہے، ڈسٹرکٹ کے اندر ہے، ڈویژن کے اندر ہے، صوبے کے اندر ہے، ملک کے اندر ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کا مخالف ہوگا۔ جب تم رسول اللہ کی سنت کو پس پشت ڈالو گے، فرمایا یہ عذاب ہوگا۔ شریعت کو چھوڑو گے، سنت مصطفیٰ کو چھوڑو گے، لوگوں کے دلوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے گی، محبت کی فضا، امن کی فضا، لو اینڈ پیس اور افیکشن، یہ ساری چیزیں چھین دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ مسلمانوں کا نفاق، منافقت، انتشار اور عملی جو ہے اس کنڈیشن جو ہماری پریکٹیکل ہماری حالت بن چکی ہے، وہ حضور کے فرمان عالی شان کا سچائی کی منہ بولتی تصاویر ہیں۔ تو حضور نے 1400 پہلے بتا دیا کہ جو میرے رسول جو میری سنت کو چھوڑے گا تو پھر لوگوں کے درمیان منافقت ہوگی، محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آج ہر بندہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، کسی کا کوئی اچھا پیسہ دیکھ لیا، عہدہ دیکھ لیا، جیلسی کرے گا، حسد کرے گا، اس کا برا چاہے گا، اس کے خلاف انگلی اٹھائے گا۔ کسی کے کوئی 4 پیسے آ رہے ہیں نا، یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں، یہ نہیں کرانے چاہیے۔ ہاں یہ چیزیں ہم فیس کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہے یہ چیزیں۔ لوگ ایسے بولتے ہیں شریکہ پارٹی، ہم اسے اپنے پنجابی سے کہتے ہو شریکہ پارٹی، ہاں جی حاسدین، حسد کرنے والے، کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، کوئی کسی سے راضی نہیں ہے۔ اگر کوئی عزت کی روٹی کھا رہا ہے، کما رہا ہے، تو اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ یہ کیوں کھا رہا ہے، کیوں کما رہا ہے۔ یہ وجہ ہے ہمارے اپنے گناہوں کی، ہم نے اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ کا فرمان چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر یہ نفرتیں پیدا فرما دی ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن نبی پاک نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے 2 قسم کے جہنم کی آگ میں اور ایک جنت میں۔ فرمایا ایک آدمی وہ جس نے ناحق فیصلہ دے دیا کسی حوالے سے، چاہے وہ کوئی وڈیرا ہے، چودھری ہے، یا کوئی حکومت کا بندہ ہے، کسی قسم کا کوئی بھی آدمی ہے، اس نے ناحق فیصلہ کیا اور اسے پتا ہے کہ یہ فیصلہ ناحق ہے، میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، فرمایا یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اور وہ شخص جو جسٹس جج بننے کے قابل نہ تھا، علم نہیں تھا، قاضی القضات کے چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھ گیا، قضاء کے مسائل کا اس کو علم نہیں ہے، وہ نالج نہیں رکھتا، فیصلے کرنے کا علم اس کے پاس نہیں تھا، پھر بھی لوگوں کے حقوق اپنی بے علمی کی وجہ سے ضائع کر رہا ہے، فرمایا یہ بندہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ، وہ قاضی جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخلہ عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ اس کو جنت میں ضرور داخلہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، 2 جہنم میں، ایک جنت میں۔ فرمایا جس نے ناحق فیصلہ دیا، اس ایک ناحق فیصلے کی وجہ سے، چاہے وہ ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، نمازیں ادا کرتا رہے، پنجگانہ نماز باجماعت، فرمایا نہیں، ناحق فیصلہ دیا کسی کے بارے میں، سیدھا جہنم میں۔ وہ بندہ جو علم کی مسند پہ بیٹھ گیا، اس کے پاس علم نہیں ہے اور لوگ اس کو مسائل پوچھتے ہیں، اس کو قاضی مانتے ہیں، جج مانتے ہیں، چیف جسٹس مانتے ہیں، لیکن اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے اور وہ پھر بھی اس عہدے پہ، اس منصب پہ بیٹھ گیا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے منصب دیا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، انہ فی الجنہ، پکا جنت میں ہے، جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس خطے پر، اس کرۂ ارضی پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ظلم ہے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عدل و انصاف قائم کرنے والے قیامت والے دن اللہ رب العزت کے دائیں جانب ہوں گے اور اللہ ان کو نور کے ممبروں پہ جلوہ فروز فرمائے گا، نور کے ممبروں پہ اللہ کو بٹھائے گا اپنی دائیں جانب اپنی شان کے مطابق، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ جسٹس قائم کیا، عدل انصاف کیا اور گھر والوں کے ساتھ بھی عدل انصاف کیا، اپنے ماتحت کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ دنیا میں عدل انصاف کرتے وقت انہوں نے اپنے یا بیگانے میں کوئی امتیاز، کوئی ڈفرینس ہی نہیں پائی، بلکہ چاہے کوئی اپنا تھا یا پرایا تھا، ہر ایک کو حق کا ساتھ دیا، حق کا بول والا کیا۔ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے ساتھ دائیں جانب نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرمائے گا، چاہے وہ آپ مل کے جی ایم ہیں، بینک کے مینیجر ہیں، کسی بھی منصب پہ آپ فائل ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کو جب آپ عدل انصاف پروموٹ کریں گے، ان کو آپ عزت کریں گے، ان کو عدل انصاف کے ساتھ رکھیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ اپنے پاس دائیں جانب نور کے ممبروں پر اللہ آپ کو جگہ دے گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کریم اس دن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش الہی کا ٹھنڈا رحمت والا سایہ جگہ عطا فرمائے گا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، وقت ختم ہے۔ 7 بندے ایسے ہیں جن کو رب کائنات جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اپنے عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ امام عادل، ایسا بادشاہ، ایسا حکمران، ایسا وقت کا حاکم جو عدل انصاف کرتا ہوگا، لوگوں کے ساتھ محبت اور عدل اور انصاف کے فیصلے کرتا رہا ہوگا، اللہ کریم اس کو قیامت کے دن اپنے عرش الہی کا ٹھنڈا رحمت والا سایہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عاجزی کا بڑا ہی مقام ہے، عاجزی کی بڑی فضیلت ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اور اپنے بندے ہونے کی نشانی بتائی کہ میرا بندہ وہ ہے جو اکڑ کر نہیں چلے گا بلکہ زمین میں عاجزی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سنیے گا۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله ومن ارتفع عليه وضعه الله۔ فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ اس کو بلند درجے عطا فرما دے گا۔ اور جو ومن ارتفع علیہ وضعه اللہ، فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرے گا کہ میں بڑا عالم، میں بڑا مفتی، میں بڑا بینک کا مینیجر، میں بڑا مل کا بڑا عہدیدار، میری بڑی اپرچونٹی، میرا بڑا عہدہ، میری بڑی ترقی، میرا بڑا منصب ہے۔ فرمایا ومن ارتفع علیہ، جو لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرے گا، وضعه اللہ، اللہ سارے لوگوں کی نظروں میں گرا دے گا، گرا دے گا، قیامت کے دن بھی گرا دے گا، دنیا میں بھی گرا دے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے ایک درجہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، پھر وہ عاجزی کرتا رہتا ہے، جھکتا رہتا ہے، جھکتا رہتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیشین میں مقام عطا فرما دے گا۔ عاجزی، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، خالق کائنات کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کا آپس میں ملاحظ، آپس میں جھگڑا ہوا، آپس میں ڈیبیٹ ہوا۔ دوزخ کہنے لگی فی الجبارون المتکبرون، دوزخ کہنے لگی جنت سے، اے جنت میرے اندر ظالم و جابر لوگ ہوں گے، میرے اندر ظلم کرنے والے، عدل و انصاف نہ کرنے والے لوگ ہوں گے، تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ جنت کہنے لگی فی ضعفاء المسلمین و مساکینہم، جنت دوزخ سے کہنے لگی تو اپنے اوپر غرور و فخر کر رہی ہے، سن پھر میرے اندر مسلمان کمزور لوگ ہوں گے، مسکین اور غریب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا، یا جنت ہو، اے میری پیاری جنت، میں تمہیں اپنی رحمت سے بھر دوں گا، تیری رحمت کے ذریعے اپنی رحمت کو تیرے اندر ڈال کے اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کو مختص کر لوں گا، بندوں کو چوز کر لوں گا، انتخاب کر لوں گا، اور اپنی رحمت سے عاجز اور مسکین بندوں کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اللہ نے دوزخ سے فرمایا اے دوزخ ان عذابک فی العذاب، تو میرا عذاب ہے، اور فرمایا میں اپنے بندوں میں سے جو بھی عدل و انصاف نہیں کرے گا، ظلم کرے گا یا تکبر اور غرور اور فخر کرے گا، میں ان سارے بندوں کو تیرے اندر بھر دوں گا، اور جس کو تیرے اندر ڈال دیا وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، ہمیشہ میری لعنت کا مستحق رہے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عاجزی اختیار کریں، اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے اس عہدے کا میرے بھائیو ہرگز ناجائز فائدہ نہ لیں، اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہم، یہ اللہ کا دیا گیا تحفہ ہے، انعام و اکرام ہے، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی بھی اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، مخلوق خدا کے ساتھ گھل مل کے رہیں، جب گھل مل کے رہیں گے رفع اللہ، اللہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی بلند فرما دے گا، قیامت کے دن بھی بلند مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عاجزی کرنے کی توفیق دے۔